بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عربی مالک نے 2 کروڑ کی آفر کی۔ میں شادی شدہ تھی مگر 2 کروڑ کا سن کر میری نیت بدلنے لگی۔ عربی مالک سے 10 دن کی مہلت مانگی اور سوچنے لگی، کیونکہ اتنی رقم ساری زندگی بھی نہیں کما سکتی تھی، اور عربی کی آفر قبول کر لی۔ مگر پہلی رات ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ عربی میں پوری رات سکون سے سو نہیں پائی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو نوٹوں کی گٹھیاں میرے نظر آنے لگتی، آنکھیں کھولتی تو وہی پرانا سا کمرہ اور چھت پر لگا پنکھا نظر آنے لگتا، جو پرانا اور خراب ہونے کی وجہ سے اتنا ہلکا چل رہا تھا کہ اس کے چلنے کے باوجود بھی پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ میں ایک دم ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے برابر نظر دوڑائی تو میرے برابر میرا شوہر اس گرمی اور حبس میں بہتے پسینے میں بھی بے خبر سو رہا تھا۔ کل تک تو میں بھی تکن سے چور گرمی میں بھی یوں ہی سو جایا کرتی تھی، لیکن جو واقعہ آج رونما ہوا تھا اس نے میری نیندیں اڑا کے رکھ دی تھیں۔ میں نے اپنے عربی مالک سے بس 2 دن کی مہلت مانگی تھی، اور میں جب سے گھر واپس آئی تھی مسلسل سوچ رہی تھی کیا کروں کیا نہ کروں۔ 2 کروڑ کوئی چھوٹی رقم تو نہ تھی، بہت بڑی رقم تھی۔ میرے تمام مسائل عربی مالک کے 2 کروڑ کے چیک سے حل ہو سکتے تھے، لیکن اس رقم کے لیے جو چیز انہوں نے مجھ سے مانگی تھی وہ بھی چھوٹی نہ تھی، بہت بڑی بات تھی، کیونکہ میں ایک شادی شدہ عورت تھی۔ میں کیسے ان کے ساتھ وہ سب کر سکتی تھی جس کا معاوضہ وہ مجھے 2 کروڑ دے رہے تھے۔ میں پہلے تو مالی کی بات سنتے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن اگلے ہی پل مجھے اپنی کم مائیگی کا خیال آنے لگا۔ میں نے کہا مجھے 2 دن کی مہلت دے، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ وہ کہنے لگے 2 دن سے زیادہ کا وقت نہیں دے سکتا، مجھے آپ 2 دن تک جواب دے دیجیے گا۔ میں نے حامی بھر لی اور گھر لوٹ آئی۔ جس گھر آئی تھی میرا سارا دھیان مالک کی اسی بات کی طرف تھا۔ میں ایک فیکٹری میں جاب کرتی تھی، وہاں بچوں کے ریڈی میڈ کپڑے تیار کیے جاتے تھے، اور میں ان خواتین کی سپروائزر تھی جو وہاں کپڑے سلائی کرتی تھیں۔ حالانکہ وہاں مجھ سے پہلے بھی 2 خواتین سپروائزر کا کام سر انجام دے رہی تھیں، لیکن مالک جس قدر میرے ساتھ نرمی اور پیار سے پیش آتے تھے باقی اسٹاف کے ساتھ ان کا رویہ ایسا نہ تھا۔ وہ باقی ورکر سے سخت لہجے میں بات کرتے تھے۔ میں پچھلے 6 ماہ سے جاب کر رہی تھی، اور ان 6 ماہ میں مالک جتنی مہربانیاں مجھ پر کر چکا تھا، میرے ساتھ ساتھ آفس کے دوسرے ملازمین بھی حیران تھے۔ اکثر خواتین مجھ سے یہ کہنے لگی تھیں کہ ہم اس آفس میں پچھلے 3 سال سے کام کر رہی ہیں، لیکن مالک نے ہماری تنخواہ تو نہیں بڑھائی، اور تمہیں نوکری کرتے ہوئے بھی چند ماہ ہوئے ہیں، اور تمہاری تنخواہ بھی بڑھا دی ہے، تمہیں بونس بھی دے دیا۔ ایسا بھی تم کیا کام کرتی ہو؟ مجھے خود مالک کی اس قسم کی مہربانیوں کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک خاتون کہنے لگی بس مالک اس لڑکی کی خوبصورتی پر مرمیٹا ہے، اس لیے یہ مہربانیاں اس پر ہو رہی ہیں، ورنہ اس لڑکی میں دوسری کوئی خوبی تو ہے نہیں ہے۔ یہ بات سن کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا زبان سنبھال کر بات کرو، اگر مالک مجھے تم لوگوں پر ترجیح دے رہا ہے تو جا کر مالک سے پوچھو، مجھ پر الزام تراشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی چلا کر بولی تھی۔ میرا لہجہ بلند ہوا تو بہت سے اسٹاف کے لوگ جمع ہو گئے۔ وہ خاتون بھی مجھ سے لڑنے لگی، بات مالک تک پہنچ گئی۔ جب مالک وجہ پوچھنے لگے تو میں نے بنا لحاظ اور مروت کی وہ سب باتیں بتا دیں جو مالک کے حوالے سے خواتین کے مابین موضوع گفتگو بنی ہوئی تھی۔ جب سب کے سامنے باتیں میں نے بتائیں تو مالک کی گھورتی نظر سب خواتین پر تھیں، اور وہ خواتین مالک کے تیور دیکھ کر شرمندہ سی ہو چکی تھیں۔ مالک نے کہا کہ اس فیکٹری کا مالک میں ہوں، میری مرضی، میں جس کی چاہے تنخواہ بڑھاؤں، آپ لوگ کون ہوتی ہیں کسی کی کردار کشی کرنے والی؟ مالک کے سخت گیر لہجے پر سب خواتین کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ مالک نے کہا آئندہ کسی نے اس قسم کی باتیں پھیلانے کی کوشش کی تو میں اسے نوکری سے نکال دوں گا۔ مالک کی دھمکی کام آ گئی تھی اور میری جان کو بھی سکون ہو گیا تھا، لیکن شاید میری ایک غلط سوچ تھی۔ چند ماہ بعد ہی حقیقت میرے سامنے آئی تھی تو میں چکرا کر رہ گئی۔ ایک دن مالک نے مجھ سے کہا کہ فیکٹری بند ہونے کے بعد میں آفس میں ہی رہوں گا، کہیں نہ جاؤں، انہیں مجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، جب تمام ورکرز چھٹی کے بعد یہاں نہیں رکتے تھے تو میں کیوں رکتی، اور پھر وہ بھی اکیلی، کیونکہ یہ حکم صرف میرے لیے صادر ہوا تھا۔ چھٹی کے بعد تمام خواتین جا چکی تھیں اور دوسرے ورکر بھی آہستہ آہستہ جا رہے تھے، لیکن مالک بڑے پرسکون طریقے سے اپنے آفس کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے ذرا سے دروازے کو دستک دی تاکہ ان سے کہوں کہ بھئی جو کام ہے مجھے بتا دے، ورنہ مجھے بھی چھٹی دے۔ میری دستک پر مالک نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی، لیکن میں اندر نہیں گئی، بس دروازہ کھولا اور دروازے کی دہلیز پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا مالک جی کہیے کیا کہنا ہے؟ آپ نے تو کہنے لگے یوں تو بات نہیں ہو سکتی، آپ اندر آئیں، یہاں بیٹھے میرے سامنے، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور پھر گہرا سانس خارج کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔
لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب مالک نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ تو مجھے بس غور سے دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے تھے۔ مالک کی نظروں سے میں کچھ تذبذب کا شکار ہونے لگی۔ اس کے بعد جو کچھ مالک نے مجھ سے کہا، میرا تو دماغ کھول کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگے کہ آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں، آپ کو دیکھ کر تو میری طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ اپنے مالک اس قسم کی باتیں سن کر میں نے انہیں بڑے خطرناک تیوروں سے دیکھا تھا۔ بجائے وہ شرمندہ ہونے کے مسکرانے لگے۔ میں نے کہا، آپ کو شرم نہیں آتی مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے؟ میں نے کہا، مجھے آپ کی نوکری نہیں کرنی، ویسے بھی میں اتنی دیر تک یہاں آپ کی یہ فضول گفتگو نہیں سن سکتی۔ میرا شوہر گھر پر پہنچ گیا ہوگا، میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے منہ سے بات سن کر میرے مالک نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگے، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے دیکھا کہ یہ سن کر میرے مالک کے چہرہ متغیر سا ہو گیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، لیکن کچھ دیر بعد پوچھنے لگا کہ اگر آپ کا شوہر ہے اور جاب کرتا ہے تو پھر آپ نوکری کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے شوہر کی تنخواہ بہت کم ہے، اس لیے میں اپنے شوہر کو سپورٹ کرتی ہوں، اس لیے نوکری کر رہی ہوں۔ ہم دونوں کماتے ہیں تبھی ہمارا گھر چلتا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا، ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ کل سے ڈیوٹی پہ آ جائیے گا، کافی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی، آفس سے باہر چلی گئی۔ میرا شوہر بھی نوکری کرتا تھا اور میں بھی۔ ہماری شادی کو 1 سال ہوا تھا، لیکن ہماری ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی اور ہم خود ہی ابھی پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ہمارے حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ پہلے دونوں نوکری کر کے اپنا گھر خرید لیں، اپنی تنگی کو دور کریں، پھر ہی ہم اولاد کے بارے میں سوچیں۔ اس معاملے میں ہم دونوں میاں بیوی کی ایک ہی رائے تھی۔ کچھ دن تو میرا مالک خاموش رہا، لیکن چند دن بعد اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں بہت مجبور ہوں، اگر آپ میری مجبوری حل کر دیں تو میں آپ کی پریشانی کو دور کر سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی، اور میں واقعی نہیں سمجھی تھی۔ پھر جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے ابھی کے ابھی 2 کروڑ کی رقم دینے کو تیار ہے، لیکن بدلے میں وہ مجھے اس کی بات ماننی پڑے گی۔ وہ بات معمولی سی نہیں تھی کہ جو میں مان جاتی۔ پہلے تو میں نے جھٹ سے انکار کر دیا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں اسے سوچ کر جواب دوں۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی، کیونکہ یہ رقم بہت بڑی تھی اور میری ضروریات اور مسائل کا حل بھی تھی، اس لیے میں نے 2 دن کی مہلت مانگی۔ پھر جیسے ہی میں اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر جانے لگی، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ 2 دن سے زیادہ کا وقت مجھے نہیں دے سکتا، اسے 2 دن کے اندر اندر جواب دے دوں۔ مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اب اپنے شوہر سے یہ بات کرنی تھی۔ اب تک ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے اور ایک دوسرے کو سمجھ کر اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے دونوں ہی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب جو بات میں اپنے شوہر سے کرنی تھی وہ چھوٹی نہیں تھی۔ مجھے 80% اس بات کا یقین تھا کہ وہ انکار کر دے گا، بس 20% ہی امید تھی کہ شاید مان جائے اور مجھے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر میرا شوہر میری بات مان جاتا تو بس 1 سال کی بات تھی، اس کے بعد تو ہم مالا مال ہو جاتے اور بڑی خوشحال زندگی جی سکتے تھے۔ لیکن وہ بات اتنی بھی عام نہ تھی کہ میں اپنے شوہر سے بے تکلف ہو کر کہہ رہی تھی۔ مجھے تو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں غصے میں وہ مجھے منہ پر تھپڑ نہ مار ڈالے، کیونکہ بات اس کی غیرت پہ جا کے لگتی اور کوئی بھی مرد اپنی غیرت پر ایسی بات برداشت نہیں کرتا۔ میری پوری رات آنکھوں میں گزری تھی، میں بس یہی سوچ رہی تھی، شوہر سے کیسے بات کروں۔ میرے پاس صرف 2 دن تھے جس نے مجھے ایک حتمی فیصلہ کرنا تھا۔ ہمارے اخراجات زیادہ اور وسائل کم تھے۔ جو ہماری حالت تھی، ہم تو دونوں مل کر کام کرتے تھے، تب جا کر مہینہ گزر جاتا تھا۔ اس تنخواہ میں ہم کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتے تھے۔ حالانکہ میں محنت اس لیے کر رہی تھی تاکہ پیسوں کو جمع کر کے اپنا ذاتی گھر خرید سکوں، تاکہ یہ کرائے کے جھنجھٹ سے ہماری جان چھٹ جائے۔ میں فیکٹری میں بھی غائب دماغی سے گئی تھی اور دماغ بس ایک بات چل رہی تھی کہ ایسا کیا کہوں کہ میرا شوہر میری بات مان جائے۔ رات کو میں نے اپنے میاں کا پسندیدہ مٹن قورمہ بنایا۔ کھانا دیکھ کر اس کا چہرہ چمک سا گیا، کہنے لگا، مت بنایا کرو، اتنی مہنگی چیز ہے، جانتی ہو نا گوشت کتنا مہنگا ہو گیا ہے، یہی ہمارے 4 دن سادہ کھانے سے آرام سے گزر جاتے۔ اس نے پلیٹ میں مٹن قورمہ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، کیا ہم ساری زندگی یہی سوچتے رہیں گے کہ یہاں سے پیسے بچا لے تو وہاں کام آ جائیں گے؟ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بنا سوچے سمجھے بے دریغ پیسہ خرچ کریں، جو جی چاہے کھائیں پئیں خریدیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، حالات تمہارے سامنے ہی ہیں، ہمارے نصیب میں یہ سب عیش نہیں ہے۔ اس نے روٹی کا نوالا توڑا اور کھانے لگا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک آفر ہوئی ہے کہ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم 1 سال میں کروڑ پتی ہو سکتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کھانا کھانا بھول گیا تھا۔ کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ ایسی کون سی آفر ہو گئی ہے تمہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دھیرے دھیرے سے ساری بات بتا دی۔ بڑی خاموشی سے اس نے میری بات سنی تھی۔
لیکن کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کچھ دیر کچھ نہیں بولا، سوچتا رہا، میری جانب دیکھتا رہا۔ میں اس کے جواب کے منتظر تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سے پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ پھر میں نے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ کل جا کر اپنے مالک کو انکار کر دوں۔ یہ بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا تم نے مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے، لیکن جو آفر تمہارے مالک نے کی ہے وہ رقم اتنی زیادہ ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تمہیں کیا جواب دوں۔ شاید وہ بھی میری ہی کیفیت سے گزر رہا تھا جیسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے مالک کی بات مان لو۔ اصل میں میرے مالک نے یہ کہا تھا کہ وہ اولاد ہے اور اس کی بیوی بانجھ ہے، اس سے اولاد نہیں دے سکتی۔ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ سارا کاروبار اور دولت اس کی بیوی کے نام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اسے خوبصورت بچہ چاہیے، اور چونکہ میں خوبصورت ہوں، مجھے دیکھ کر اس کو یہ خیال آیا تھا کہ اس لیے میں تم پر زیادہ مہربانیاں کر رہا تھا۔ اگر تم غیر شادی شدہ ہوتی تو مجھ سے شادی کے بعد، بچہ ہونے کے بعد طلاق نہ لیتی، لیکن مجھے صرف اولاد کے لیے شادی کرنی ہے۔ اب تم شادی شدہ ہو تو مجھے اس بات کی فکر نہیں، اگر تمہارا شوہر راضی ہو جائے تو وہ تمہیں طلاق دے دے اور میں تم سے عدت پوری ہوتے نکاح کر لوں گا۔ جیسے ہی میرے اولاد ہوگی میں تمہیں طلاق دے دوں گا، عدت پوری ہوتے ہی تمہارا شوہر تم سے دوبارہ شادی کر لے گا۔ 2 کروڑ ایک اچھی خاصی رقم ہے جن میں تم دونوں میاں بیوی کے حالات بہتر ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ بات تھی جو میرے مالک نے مجھ سے کہی تھی۔ شوہر کو بھی اعتراض نہ تھا، اس لیے میں نے بھی جا کر اگلے ہی روز مالک کو اپنے شوہر کی رضامندی بتا دی۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا، میرے شوہر نے مجھے طلاق دی اور عدت ختم ہوتے ہی مالک نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس دوران مالک مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اپنے چہرے کا رخ غصے سے بدل لیتی تھی۔ وہ مجھے مجبوراً برداشت کر رہی تھی اور مجھے بھی مالک سے محبت نہ تھی۔ میرا مقصد صرف پیسے کا حصول تھا۔ ابھی میری شادی کو 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ میں امید سے ہو گئی۔ مجھے تو خیر اس بات سے کوئی خاص خوشی حاصل نہیں تھی کیونکہ مالک میری مجبوری تھا، میرا محبوب نہیں۔ مجھے ابھی بھی اپنے شوہر سے ہی محبت تھی، لیکن مالک بہت خوش تھا۔ وہ میرا پہلے سے بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا اور اس کی بیوی بھی بہت خوش تھی۔ وہ میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی، خود اپنے سامنے جوس پلاتی، کبھی دودھ پلاتی، میری دعائیں مجھے وقت پر دیتی۔ میں تو مہینے گن کر گزار رہی تھی تاکہ جلد از جلد بچہ ہو جائے، میری جان چھوٹے، مجھے پیسے ملیں اور میں اپنی زندگی عیاشی سے اپنے شوہر کے ساتھ گزاروں اور پھر اپنے شوہر سے بچے پیدا کروں۔ جب بھی میں اپنے شوہر کو فون کرتی وہ بے حد اداس سا ہو جاتا، کہنے لگتا میں نے تمہیں کہہ تو دیا تھا لیکن مجھ سے غم سہا نہیں جا رہا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کوئی معمولی سی بات ہرگز نہ تھی۔ میں اسے کہتی جواد اب تو بہت کم وقت رہ گیا ہے، تم کیوں دل بھرا کر رہے ہو؟ بس چند مہینے کی بات ہے، جیسے ہی بچہ ہوگا مالک مجھے طلاق دے دے گا اور عدت پوری ہوتے ہی ہم دوبارہ سے نکاح کر لیں گے اور ہماری زندگی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ ہم بہت خوبصورت سا گھر خریدیں گے جس میں ہر آسائش ہوگی، گاڑی لیں گے، گھومیں گے پھریں گے۔ میری بات سن کر وہ فون بند کر دیتا تھا۔ میری آنکھوں میں تو جیسے خواب سجنے لگے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا 2 کروڑ سے میں کہاں خرچ کرنا تھا، میں یہی سوچتی رہتی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ میرا انتظار ختم ہوا۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ بچہ ہوتے ہی میں نے بچہ مالکین کے حوالے کیا اور خود اپنے شوہر کے پاس چلی گئی، لیکن گھر کے دروازے پر دستک دیتے دیتے میرے ہاتھ تھک گئے تھے، لیکن کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ میں نے محلے داروں سے کہا کہ دروازہ توڑ دیں۔ مجھے پتا تھا کہ جواد اس وقت گھر میں ہی ہوتا ہے، کہیں نہیں جاتا، پھر وہ کیوں دروازہ نہیں کھول رہا تھا؟ میرا دل بے حد خوف زدہ تھا۔ محلے داروں نے جیسے ہی دروازہ توڑا تو میرا شوہر صحن میں گرا پڑا تھا۔ میں چیختے چلاتے لگی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، تو شاید میرا غم برداشت نہیں کر پایا اور دنیا سے چل بسا۔ میرے روتے ہوئے 4 دن گزرے تھے، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ مالک کے پاس واپس چلی جاتی، اسے کہتی کہ مجھے وہ سہارا دے کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں مالک کے گھر پہنچی، مالک بہت خوش تھا، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لگائے، بچے کو بھی گود میں اٹھا کر پیار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا بہت جلدی تھی تمہیں اپنے شوہر کے پاس جانے کی؟ ارے اپنے 2 کروڑ کا چیک تو لے جاتی جس کی خاطر ہم نے یہ سب کیا ہے۔ اس نے جیب سے نکال کر پیسے مجھے دیے اور ساتھ میں ایک پیپر بھی، کہنے لگا یہ تمہارا آزادی کا پروانہ ہے، میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، تم جا سکتی ہو۔ یہ سن کر تو میرے دماغ میں دھماکے ہونے، لیکن میں بے سہارا ہو گئی تھی، تنہا رہ گئی تھی، جس کی خاطر میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ نہ وہ شوہر رہا اور نہ ہی مالک کی زوجیت میں رہی تھی، اس لالچ نے مجھ سے ساتھی چھین لیا تھا۔